بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا زہرا اور ظہیر نے آپس میں محبت کی شادی کر لی ہے۔ دعا زہرا نے گھر سے بھاگ کر محبت کی شادی کی ہے۔ یہ خبریں دعا زہرا کا اور ظہیر کا انٹرویو، اسی طرح دعا زہرا کے والدین کا انٹرویو، دونوں ہی سوشل میڈیا کی زینت بن چکے ہیں۔ آپ یقیناً کوئی نہ کوئی انٹرویو آپ نے سنے ہوں گے۔ میں دونوں طرف کے انٹرویوز سن کر ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مین باتیں نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ان کا مدعا، ان کا فیصلہ آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور دعا زہرا کو اب کرنا کیا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور میری اب حالت دیکھ رہے ہیں، یہ گرمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ حکومت کا بیڑا غرق ہو، پتہ نہیں کیا ہے، بس آپ کے سامنے ہی ہے میری حالت۔ ٹھیک ہے، آج میں کچھ بولتا نہیں ہوں، چلتے ہیں اپنی مقصد کی طرف۔ تو دعا زہرا اور ظہیر کا سب سے پہلے تو بتاتے ہیں ان کا رابطہ کیسے ہوا۔ دعا زہرا ہیں کراچی کی اور ظہیر ہے لاہور کا، تو اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود ان کا رابطہ کیسے ہوا؟ تو جناب والا، ان کا رابطہ ہوا پب جی گیم کی وجہ سے۔ یہی پب جی جو آج کل ہماری نوجوان نسل کو اس نے اچھی طرح سے ضبط کیا ہوا ہے اور کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اسی پب جی کی وجہ سے ان کی دوستی ہوئی، پب جی پر گیم کھیلتے کھیلتے ان کی گیم شادی تک پہنچ گئی۔ پھر بعد میں جب دعا زہرا کے والدین کو شک ہوا، تھوڑی سی بھنپ ہوئی کہ یہ اس کا رابطہ کسی سے ہے، اور دعا زہرا کے بقول کہ میں نے شادی کی بات بھی اپنے والدین سے کی، تو والدین نے میری اچھی خاصی جھاڑ پٹی بھی کی، اور مجھ سے وہ ٹیبلٹ ہوتا ہے اور وہ موبائل جو ہوتا ہے جس کے ذریعے سے میں گیم کھیلتی تھی، وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد یہ ان کا واقعہ ہوتا کب ہے؟ یہ آج سے 3 سال پہلے ان کا ریلیشن ہوتا ہے، 3 سال پہلے ان کی گپ شپ ہوتی ہے، رابطہ 3 سالوں کے بعد دعا زہرا نے یہ قدم اٹھایا کہ موقع پا کر دعا زہرا اپنے گھر سے نکلتی ہے اور سیدھا لاہور پہنچ جاتی ہے۔ لاہور پہنچ کر ہی، یہ دعا زہرا کی انٹرویو کی میں بات کر رہا ہوں، لاہور دعا زہرا سے پوچھا گیا کہ آپ اکیلے آئی ہیں یا آپ کو کوئی لے کر آیا، تو وہ کہتی ہے کہ میں گھر سے اکیلے نکلی ہوں، موقع پا کر میں نے گھر سے باہر نکلی، رکشے پر سوار ہو کے میں اڈے پر گئی، اور اڈے سے ٹیکسی پر سوار ہو کے میں لاہور پہنچی، اور لاہور جا کر ہی میں نے ظہیر کو کال کی، ظہیر آیا اور ظہیر نے ہی ٹیکسی والے کو پیسے دیے، کرایہ دیا، اور مجھے لے کر گیا اپنے گھر۔ ٹھیک ہو گیا، اتنی بات۔ اس کے بعد دعا زہرا سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی والدین کو آپ نے ستایا، آپ بات کرتی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس نے کہا کہ والدین میرے نہیں مانے اور مجھے مارا بھی صحیح، اور میری دوسری جگہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے میرے کزن کے ساتھ، اس کا نام بھی لیتی ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ پراپرٹی کا مسئلہ تھا، وہ ایک پراپرٹی ان کے پاس تھی میرے، یعنی چچا زاد بھائی کے پاس، تو میرے والد چاہتے تھے یہ پراپرٹی ہمارے پاس آ جائے، تو ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ عمر کی بات کی جائے تو جب دعا زہرا سے پوچھا جاتا ہے آپ کی عمر کتنی، دعا زہرا کہتی ہے میری عمر اس وقت 17 سال ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والدین تو آپ کی عمر 14 سال بتاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ والدین عام طور پر سبھی کے والدین ہی جیسے عمر بچوں کی چھوٹی لکھواتے ہیں، تھوڑی لکھواتے ہیں، تاکہ بعد میں جاب کا مسئلہ نہ بنے، شادی کا مسئلہ نہ بنے، تو اسی وجہ سے میری عمر جان بوجھ کر انہوں نے کم لکھائی تھی، لیکن حقیقی میری عمر 17 سال ہے۔ اور دعا زہرا کا کہنا ہے کہ یہ میں نے اسلام کے مطابق جو ہے نا، دین کے مطابق میں نے شادی کی ہے، تو اس میں مجھے جو ہے نا وہ زد و کوب نہ کیا جائے، مجھے کچھ بھی نہ کہا جائے، میں نے راضی خوشی شادی کی ہے، میری کوئی زبردستی نہیں، میری محبت کی شادی تھی، میں نے بھاگ کی شادی کی ہے۔ یہ دعا زہرا کا اور ظہیر کا۔ ظہیر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی انکم کیا ہے، تو ظہیر کہتا ہے میری انکم 60 70 ہزار 80 ہزار تک ہو جاتی ہے، میں موبائل جو ہے نا وہ آئی فون وغیرہ ریپیئر کراتا ہوں، اور حفیظ سینٹر لاہور میں وہ بیچتا خریدتا ہوں، جو کہ آپ وہاں کہتا ہے کہ مارکیٹ میں جا کر پوچھ بھی سکتے ہیں، تو یہ میری انکم ہے، میں کوئی مالی شالی نہیں ہوں۔ تو یہ معاملہ ہوا ان کا۔ دوسری طرف اگر دیکھیں، چلے جائیں ہم دعا زہرا کے والدین کے موقف کی طرف، تو دعا زہرا کے والدین کا کہنا ہے کہ اس کی عمر 14 سال ہے، آپ اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھ لیں، ہماری شادی جو ہے نا 2005 میں ہوئی تھی، اور یہ پیدا ہوئی ہے ایک سن بتاتے ہیں اس کے مطابق، اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ پروف کے ساتھ بتاتے ہیں کہ 14 سال بنتی ہے، ابھی اس کی عمر 17 سال، اور شادی کے لائق یہ نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس کی شادی کرنی تھی ہم نے، ابھی تو یہ پڑھ رہی تھی،
جب اس کی اسٹڈی مکمل ہوتی، تعلیم مکمل ہوتی، اس کے بعد ہم نے اس کی شادی کرنی تھی اور اس کی پسند کے مطابق کرنی تھی۔ ابھی تو اس کی عمر ہی نہیں تھی، ابھی تو اتنی چھوٹی عمر تھی کہ یہ کھانا پکانا بھی نہیں جانتی تھی، سالن پکانا نہیں جانتی تھی، حتیٰ کہ ہم سے پوچھتی تھی کہ کون سے کپڑے پہنوں کون سے نہ پہنوں۔ یہ دعا زہرا کے والدین کا کہنا ہے۔ ابھی وہ بچی تھی، وہ تو کہتی ہے کہ والدین کا کہنا ہے کہ وہ ایک مطلب دوسری گلی تک بھی نہیں جاتی تھی، اور یہ لاہور تک وہ خود نہیں گئی بلکہ گینگ کے ذریعے اسے لے جایا گیا ہے، زبردستی لے جایا گیا ہے، اور یہ سارا چکر چلا ہوا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو یہ جناب دونوں طرف کا موقف تھا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا یہ ہے، اب میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنے والے تمام سے، وہ یہ کہ ہم سبھی بہنوں بیٹیوں والے ہیں، ماؤں والے ہیں۔ کیا مجھے یہ بتائیں، یہ دعا زہرا کی جگہ اگر ہماری کوئی بیٹی ہوتی یا بہن ہوتی اور وہ یہ قدم اٹھاتی جو قدم دعا زہرا نے اٹھایا ہے، تو ہم کیا محسوس کرتے؟ ہماری فیلنگز کیا ہونی تھی؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا فیلنگز ہونی تھی؟ میرے بھائی، جن کی بیٹی گھر سے بھاگ جائے نا، وہ والد اپنی مسجد میں نماز پڑھنے تک نہیں جا سکتا۔ اس بچی کی والدہ اپنے ہمسائے کے گھر نہیں جا سکتی کہ کیوں نہیں جا سکتی؟ والد مسجد کیوں نہیں جا سکتا؟ یہی لوگوں کا رویہ، لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، تو یہ کیسے؟ ایک والدین تو جیتے جی مر جاتے ہیں بھائی، جیتے جی مر جاتے ہیں۔ جو لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے، پسند کی شادی کرتی ہے، وہ اپنی خوشی تو حاصل کر لیتی ہے، اور وہ خوشی بھی کیا ہے یار، کیا خوشی ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ والدین کے بارے دکھ بتاتا ہوں کہ والدین پھر وہ جیتے جی مر جاتے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ وہ کسی غمی خوشی میں، کسی وہ موومنٹ میں، کسی پروگرام میں وہ جا نہیں سکتے، وہ اس قابل نہیں رہتے، اور پوری زندگی کا دھبا لگا کر وہ بچی جو ہے، وہ بیٹی جو ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ والدین پر کیا گزرتی ہوگی یار؟ ہم خود سوچ لیں، اگر ہم ہوتے اس کی جگہ، اس کے والدین کی جگہ، تو ہمارے اوپر کیا گزرنی تھی۔ یہ تو میں دعا زہرا سے یہی عرض کروں گا کہ بیٹا، آپ ہماری بیٹیوں جیسی ہو، ہماری بہنوں جیسی ہو۔ آپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، یہ آپ نے پہلی دفعہ نہیں اٹھایا، روزانہ دسیوں بچیاں یہ قدم اٹھا رہی ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ساری کی ساری پگلی ہیں، وہ پگلی ہیں، وہ نہ سمجھ ہیں۔ عورت تو ویسے ہی کم عقل ہے، ہمارا دین کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ عورت کی عقل جو ہے وہ ناقص ہے، انہن ناقصات العقل، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی عقل جو ہے بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ عقل ہی کم ہوتی ہے۔ اچھا، آج تک سنا آپ نے کہ کوئی لڑکا جو ہے نا کسی لڑکی کے عشق میں بھاگ گیا اور اس نے جا کے وہ داماد بن گیا ہو اور شادی کر لی؟ ویسے نہیں سنا بھائی۔ لڑکے عقل مند ہوتے ہیں، لیکن لڑکیاں بیچاری کم عقل ہوتی ہیں، تو وہ کیسے؟ جو ہوتی کم عقل ہے تو اس نے پھر ایسا قدم اٹھانا ہی ہے۔ تو عرض کروں گا، دعا بیٹا، آپ جیسی ہزاروں بچیاں اس طرح کے اقدام کر چکی ہیں، اور وہ سبھی کی سبھی نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس وقت پریشانی کی عالم میں ہیں۔ جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، جتنی بچیوں نے بھاگ کر پسند کی شادی کی ہے، بھائی چند مہینے اور چند سال ہی وہ ان کی ایک وہ میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، چکنی چپڑی وعدے ہوتے ہیں، اور وہ محبت ہوتی ہے۔ پھر جب آتی ہے نا والدین کی یاد، آتی ہے نا جب خاندان کی یاد، آتی ہے نا جب ماں کی یاد، ابو کی یاد، بہن کی یاد، خالہ کی یاد، پھپھو کی یاد، اور اپنے چچا کی یاد، ماموں کی یاد، یہ سارے کیسے میٹھے رشتے اللہ نے بنائے ہیں، تو پھر جو ہے نا لگ پتا جاتا ہے۔ پھر یہی بچی ہوتی ہے، یہی بیٹی ہوتی ہے جو خون کے آنسو روتی ہے لیکن رو نہیں سکتی ہے۔ یہ آہیں فریادیں، اپنا دکھڑا کسی کو سنانا چاہتی ہے، لیکن سننے والا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ خاوند جس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے آپ بھاگ رہی ہو، یہی کل کو خدا نہ خواستہ آپ کا مزاج نہیں ملتا، آپ کی نہیں بن پاتی، تو پھر آپ کیا ماموں کے گھر جاؤ گی؟ کوئی آپ کا چاچا بیٹھا ہوا ہے جس کے گھر چلی جاؤ گی؟ آپ کی خالہ بیٹھی ہوئی جس کے گھر جاؤ گی؟ کس کے پاس جاؤ گی؟ صرف یہی تو ایک بندہ تھا جو آپ کو لے کر آیا تھا۔ اس سے بھی آپ کی اگر انبن ہو گئی تو پھر کون ہے؟ آپ کو پوچھنے والا کون ہے؟ آپ بیمار ہوتی ہیں، آپ کو شوہر آپ کا گھر میں نہیں ہوتا، تو پھر اس کے علاوہ اور کون ہوتا ہے؟ کوئی جاننے تک والا نہیں ہوتا؟ بھائی یہ ساری موجیں، یہ ساری سہولتیں، یہ ساری کی ساری جو ہے نا، میں کیا کہوں، یہ ساری فرمائشیں، یہ سارا جو کچھ سہانے خواب ہوتے ہیں، یہ اپنے خاندان میں رہ کر ہی ہوتے ہیں، خاندان میں رہ کر ہوتے ہیں۔ خاندان سے باہر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جب گزریں گے نا 2-4 سال،
تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امی کیا ہوتی ہے، ابو کیا ہوتا ہے، بہن کیا ہوتی ہے اور بھائی کیا ہوتا ہے، ماموں کیا ہوتا ہے، چاچا کیا ہوتا ہے، اور ان کی محبت کیا ہوتی ہے، اور خاندان ہوتا کیا ہے۔ یہ صرف دور کے ڈھول اچھے لگتے ہیں، دور کے ڈھول سہانے، یہ محاورہ ہے، یہ چاند چکنی چپڑی۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کو عقل دی ہے کہ چند باتوں میں، چند چکنی میں گھر کو، والدین کو، سب کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں یار، حیرت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام ایسی بہنوں کو، بیٹیوں کو حیات عطا فرمائے۔ تو میں آخر میں یہی عرض کروں گا، اب یوٹیوبر اور جو میڈیا ہے ان کے 2 گروپ بن چکے ہیں۔ ایک گروپ دعا زہرا اور ظہیر کے حق میں بول رہا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، اپنی مرضی سے شادی کی ہے، یہ خوش ہیں، ان کو والدین کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو واپس لے جائیں اور دھمکیاں دیں۔ ایک یہ گروپ ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو دعا زہرا کے والدین کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے دعا زہرا نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ غلط اٹھایا ہے، غلطی کی ہے، اور دعا زہرا کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ دعا زہرا بیٹی آپ ڈرتی ہوگی نا کہ میں اگر گھر چلی گئی تو والدین سب سے پہلے مجھے ڈانٹیں گے، ماریں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ تو نو پرابلم، آپ ابھی گھر چلی جائیں۔ یہ 2-4 دن کے تانے اگر گھر والے مار پیٹ بھی لیں گے تو یہ 2-4 دن 15 دن سہ لینا، اس کے بعد آپ کی مزے ہی مزے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ لیکن آپ یہیں رہیں گی تو آپ کو چند مہینے، چند سال تو آپ خوشی سے پھولی نہیں سمائیں گی، آپ کی فرمائشیں پوری ہو رہیں گی، آپ جو مانگیں گی وہ دیا جائے گا۔ لیکن چند سال کے بعد جب یہ محبت تھوڑی سی ہلکی ہوگی نا، پھر آپ کو پوچھے گا کوئی نہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اوہو میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھی ہوں۔ پھر آپ کو پوچھنے تک والا کوئی نہیں ہوگا، پھر آپ روئیں گی، آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر آپ کی خبر تک چلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر آپ میڈیا کو کہیں گے نا مجھے کوریج دی جائے، مجھے والدین کے پاس، تو کوئی میڈیا آپ کے نزدیک نہیں آئے گا۔ یہ ابھی صرف میڈیا اپنے جو ہے نا وہ اپنا وہ بڑھانے کے لیے، اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے، اپنا تشہیر کے لیے، اور اپنے ریک بڑھانے کے لیے یہ سارا میڈیا ابھی جو کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو خدا را ہاتھ جوڑ کر میری اپیل ہے، اپنی گھر چلی جائیں، اور جتنی بچیاں آج سے انہوں نے پسند کی شادی کی ہے ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ یہ چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں۔ خدا کے لیے اپنے کچھ ٹھنڈے دل سے الگ کمرے میں بیٹھ کر سوچیں کہ کون ہمارا خیر خواہ ہے۔ بھلا امی اور ابو سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ یہ محبت کیا ہے؟ محبت جھوٹی محبتیں ہیں ساری، کوئی کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ سارے جھوٹے دعوے ہوتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں آپ کے لیے تارے توڑ کر لاؤں گا، میں آپ کو چاند تک پہنچا دوں گا، اور میں آپ کے خاطر یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، آپ جو کہیں گی، میری جان بھی حاضر ہے، میں خون نکال کر دکھا دیتے ہیں۔ بھائی یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں، جھوٹے، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے اس میں۔ اور والدین کی مار اور ابو کا وہ دڑکا اور ابو کی مار پٹائی کئی فیصد بہتر ہے ان نوجوانوں سے جو آپ کو بہکا کر لے جاتے ہیں، ان محبت والے شوہروں سے۔ تو خدا را آخر میں یہی گزارش ہے تمام دیکھنے والوں سے، جتنے جو ہے نا کہ خدا را اپنے گھر کو سدھاریں، اپنے خاندان کو سمجھیں، اور اپنے والدین کو اور اپنے خاندان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ محبت شبت کچھ نہیں ہوتی۔ اپنے میزبان عبداللہ سہرے کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے ٹینشن دو۔ اللہ حافظ۔